اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ امام مدینہ کا ایثار۔ جس وقت وہ حران کی حدود سے نکل رہا تھا، اس کے آگے پیچھے بوجھ ہی بوجھ لدے ہوئے تھے۔ اسے اس وقت کا خیال آیا جب وہ حران میں داخل ہوا تھا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، خداوند تو بڑا ہی بے نیاز ہے۔ ابھی 4 دن پہلے جب میں حران میں آیا تھا تو حجام نے میرے ساتھ کیسا ذلت آمیز سلوک کیا تھا، اور اب یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں تو کس شان و شوکت کے ساتھ کہ دولت سے لدا ہوا ہوں۔ محمد بن ادریس کے پاس دولت کے انبار ضرور تھے، لیکن اس کے دل میں لمحہ بھر کے لیے بھی مال کی محبت پیدا نہ ہوئی۔ وہ سیم و زر کے اس بوجھ کو اٹھانے کا عادی بھی نہ تھا، اس لیے درہم و دینار کا یہ ذخیرہ کچھ دور ہی اس کا ساتھ دے سکا۔ راستے میں جو بھی ضرورت مند نظر آیا اسے اس کی ضرورت کے مطابق دے دیا۔ کوئی اہل علم ملا تو اس پر زیادہ مہربانی کر دی۔ راستے میں اسے احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور امام اوزاعی اور دیگر علماء حدیث ملے۔ اس نے ان کی ضروریات پر وہ سب کچھ خرچ کر دیا جو حران کے رئیس نے دیا تھا۔ جب وہ رملہ شہر میں داخل ہوا تو اس کے پاس 40,000 کی رقم میں سے صرف 10 دینار باقی رہ گئے تھے۔ خدا کی ذات پر اس مرد کلندر کے یقین اور توکل کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنے والے حالات کی سنگینی کا خوف نہ تھا۔ طویل اور دشوار گزار سفر میں مادی وسائل سے یہ بے نیازی اسی کی شان تھی، ورنہ انسان تو اپنی گردن میں دولت کا طوق ڈالنے کے لیے ہر موسم اور ہر زمانے میں بے چین رہتا ہے۔ رملہ پہنچ کر اس نے کرائے پر سواری لی اور اپنے محسن امام مالک سے ملاقات کے لیے حجاز روانہ ہوا۔ منزل پر منزل طے کرتا ہوا آخر 27ویں دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں داخل ہوا۔ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچا تو عصر کی نماز سے لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوہے کی ایک شاندار اونچی کرسی رکھی ہوئی ہے جس پر نہایت خوبصورت گدی رکھی ہوئی ہے اور ایک بیش قیمت مصری تکیہ جمع ہوا ہے۔ وہ ابھی اسی کرسی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ باب النبی کی طرف جو اس کی نظر اٹھی تو وہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے محسن اور استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے شائقین حدیث چلے آ رہے تھے جن کی تعداد 400 سے زائد ہی ہوگی۔ مسجد خوشبوؤں سے مہک گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہایت وقار کے ساتھ مسند پر آ کر بیٹھ گئے، ایک نظر مجمع میں ڈالی اور درس حدیث شروع ہو گیا۔ آج کے درس کا موضوع تھا جرح عمد، یعنی اگر کوئی ارادتاً کسی کو زخمی کر دے تو کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی مجلس کے ایک گوشے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جرح عمد کا ایک سوال پوچھا۔ طلباء سوچنے لگے۔ محمد بن ادریس کے قریب ہی ایک ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس ان پڑھ کو بتایا کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ اس نے اونچی آواز سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے جواب دے دیا۔ امام صاحب خاموش رہے اور طلباء کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ طالب علموں نے جواب تو دیے لیکن سب غلط تھے۔ سب جواب غلط ہیں، صرف پہلے شخص کا جواب صحیح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے پکارا اور وہ جواب بھی اپنی زبان سے دہرا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت خوش ہوا۔
اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا مسئلہ پیش کیا۔ طلباء سوچنے لگے۔ وہ ان پڑھ آدمی پھر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس نے اسے آہستگی کے ساتھ پھر جواب بتا دیا۔ ان پڑھ آدمی نے اونچی آواز میں پھر جواب بیان کیا۔ دیگر طلباء نے بھی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب جوابات غور سے سنے اور کہا، سب کے جواب غلط ہیں، صرف اسی پہلے شخص کا جواب صحیح ہے۔ اب تو وہ شخص بہت ہی خوش ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا مسئلہ پیش کیا تو پھر یہی صورتحال پیش آئی۔ اب تو اس ان پڑھ شخص کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھنے لگیں، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے پیار سے کہا، یہاں میرے قریب آئیے، آپ کی جگہ یہاں ہے، وہاں نہیں۔ وہ شخص چاروں طرف نظریں ڈالتا ہوا امام کے قریب پہنچا اور بیٹھ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے علمی جوابات سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے میری حدیث کی کتاب موطا کا مطالعہ کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے موطا نہیں دیکھی۔ اس شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، کیا ابن جرح کے علم پر آپ کی نظر ہے؟ جی نہیں، میں نے ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ کیا آپ جعفر بن صادق سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں نے ان سے کچھ نہیں پڑھا۔ پھر یہ علم میں رسوخ اور گہرائی آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص خود بڑا حیران اور پریشان ہوا اور پھر وہ نہایت سادگی سے بولا، حضرت، یہ سب جوابات اس نوجوان نے بتائے تھے جو اپنی عالمانہ شان چھپائے بیٹھا ہے۔ اس نے محمد بن ادریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ پیچھے کافی دور بیٹھا ہوا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے دیکھنے کی کوشش کی تو شاگردوں نے بھی گردنیں اٹھا اٹھا کر پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا تم جاؤ اور اس نوجوان عالم کو میرے پاس بھیج دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بڑے پیار سے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے آ کر اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیا تو وہ فوراً اٹھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے قریب جا کر ادب سے بیٹھ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، اور پھر گویا ہوئے، آپ محمد بن ادریس شافعی تو نہیں؟ جی ہاں، خادم شافعی ہے۔ اس نے سر جھکائے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گھسیٹ کر گلے لگا لیا اور اپنی کرسی سے اتر پڑے۔ پھر بڑی بے تکلفی سے فرمایا، اٹھیے، اب آپ مسند پر بیٹھیے اور علم کے اس باب کی تکمیل کریں جو میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرجوش انداز اور محبت سے کہا۔ اس نے کچھ جھجک کا مظاہرہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بازو پکڑ کر اس نے مسند پر بٹھا دیا۔ اب اس کے لیے ان کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے جرح عمد کے 400 مسائل پیش کیے۔ طلباء پر اس کے درس کا رعب طاری ہو گیا۔ مجلس ختم ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درس کی خوب تحسین کی اور دعائیں دیں۔ اب سورج ڈوب چکا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کی دعوت دی۔ فرزند قریش کی تو آمد کا مقصد ہی یہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عزت افزائی کی تو اس نے سر جھکا دیا۔ راستے میں زیادہ تر خاموش ہی رہا۔ کبھی کبھی امام میں مدینہ کچھ دریافت کرتے تو وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو جاتا۔ وہ احترام استاد کے پیش نظر بلا ضرورت ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتا تھا۔
مگر دل میں جذبات کا سمندر موجزن تھا۔ بغداد میں جس نوجوان حاجی نے خبر دی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اب زیادہ دولت مند ہو گئے ہیں، اس کی بات میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ امام مدینہ کی قیمتی لباس پر آسودہ حالی کے واضح نشانات موجود تھے۔ اس نے یہی دیکھنے کے لیے اتنا طویل سفر کیا تھا کہ عمارت اور خوشحالی کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور دولت کی بہتات نے ان کے رویے میں کوئی منفی تبدیلی تو نہیں پیدا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک محل نما شاندار مکان کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے ہاتھ سے پکڑے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک چھوٹے سے باغیچے میں سے گزر کر اب مختلف راہداریوں میں سے گزر رہے تھے۔ مختلف کمرے، قیمتی آرائشی سامان، فرنیچر سے سجے اور فانوسوں سے چمک رہے تھے۔ سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے حیران ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت، وہ پرانا مکان کس جگہ تھا؟ اسی مکان کی زمین پر تو یہ عمارت تعمیر کروائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آراستہ و پیراستہ مہمان خانے میں اسے بٹھاتے ہوئے کہا، ایک عالم دین کے گھر کی یہ سجاوٹ اور بناوٹ اور دولت کی ریل پیل اسے اس کے اصل فرض منصبی سے غافل بھی تو کر سکتی ہے، اور اگر اہل علم بھی دولت کی بھول بھلائیوں میں کھو گئے تو نبی کی وراثت کی نگہبانی کون کرے گا؟ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح بن رہا تھا۔ دل کا یہ حزن اور ملال بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ یہ دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، شافعی، آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں دنیا کا طالب بن گیا ہوں اور آخرت کو میں نے دنیا پہ قربان کر دیا؟ حضرت، اسی اندیشے نے میری حالت غیر کر دی اور میرا دل دہل رہا ہے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، شافعی، آپ واقعی سچے دوست ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ جب تک آپ جیسے دوست میسر ہیں، انشاءاللہ میں دنیا کی فانی لذتوں میں پھنس کر آخرت کو نہ بھول سکوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر بولتے گئے، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں محض خدا کا فضل ہے، میری کوششوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ شائقین علم کے تحفے ہیں جو خراسان، مصر اور دنیا کے دور دراز گوشوں سے برابر چلے آ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے، اور میں نے بھی سنت کی پیروی میں کوئی تحفہ رد نہیں کیا۔ وہ اپنے استاد، مربی اور محسن کی بات ادب اور خاموشی سے سنتا رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے اپنا شاگرد ہی نہیں، دوست، محرم راز اور خیر خواہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے رہے۔ تحفوں میں دوست احباب نے سب کچھ بھیجا ہے۔ اس وقت آپ چل کر دیکھیے، مصر اور خراسان کے ایک سے ایک بڑھ کر نفیس 300 جوڑے بکسوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہدیوں اور تحفوں کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اب یہ جوڑے آپ کے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہ دوستانہ ہدیہ قبول کریں، اور یہ جو صندوق رکھے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ والے کمرے میں رکھے صندوقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں 5000 سونے کے دینار ہیں، اور میں پورے اہتمام سے ہر سال ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اس میں سے بھی آدھی رقم آپ کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے خلوص اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دل کا گوشہ گوشہ امام کی عظمت محسوس کر رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ واقعی بہت بڑے انسان ہیں۔ ایسے شخص پر ذلیل دنیا کبھی پنجے نہیں گاڑ سکتی۔ حضرت، میں آپ کی اس مخلصانہ پیشکش کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟
اس نے امام کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آپ نے علم دین کی دولت تو مجھے دی ہی تھی، دنیا کی بھی دولت سے مالا مال کر دیا، مگر میری بھی ایک گزارش ہے۔ وہ کیا صاحبزادے؟ امام مالک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ یہ کہ جو کچھ آپ مجھے دے رہے ہیں، شریعت کی ہدایت کے مطابق اس کی تحریر بھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ وارث آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی۔ اگر میں مر گیا تو میرے وارث اس کو اپنا حق سمجھیں گے، اور اگر آپ کے وارث کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے وفات پائی تو یہ مال میرا ہوگا اور آپ کے وارث مطمئن ہوں گے۔ بھائی بڑے ہوشیار ہو، یہاں بھی اپنے علم سے ہی کام لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حضرت، علم سے کام لینے کا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا؟ اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رات قانونی تحریر لکھ کر اس کے حوالے کر دی۔ مکہ سے صرف ایک لمبی چادر اوڑھ کر حصول علم کے لیے نکلنے والا بے نوا فقیر لڑکا آج رات اس حال میں سویا کہ وہ مدینہ کا ایک دولت مند شخص تھا۔ شوق علم کے باعث اس نے ہمیشہ ہی دولت دنیا سے بے نیازی اختیار کی، اور اللہ نے قدم قدم پر دولت دنیا اس کی طلب کے بغیر اسے عطا کی، اور روزگار کے تفکرات سے اسے بچائے رکھا۔ نماز فجر کے بعد کے معمولات سے فارغ ہو کر وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑی بے تکلفی سے اسے اپنے گھر لے جا رہے تھے، اور وہ بھی ان کی عقیدت اور محبت سے سرشار باتیں کرتا ہوا ساتھ چل رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک طرف خراسان کے سجیلے گھوڑے کھڑے ہیں اور دوسری طرف مصر کے خوبصورت خچر۔ اس نے ان پر طائرانہ نظر ڈالی اور پھر اندر چلے گئے۔ اندر پہنچتے ہی بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، حضرت، گھوڑوں کی کونچیں کیا بتاؤں کتنی خوبصورت ہیں، میں نے تو ایسے گھوڑے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اس کی زبان سے یہ جملہ ابھی پورا بھی ادا نہیں ہوا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب بھی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت، آپ سب کچھ مجھے دے رہے ہیں، کم از کم ایک گھوڑا تو اپنی سواری کے لیے رکھ لیں۔ یہ سنتے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، اور پھر وہ رندھی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، شافعی، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میری سواری اپنی ٹاپوں سے اس سرزمین کو روندے جس کے نیچے اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز گھٹنے لگی اور پھر دیر تک روتے رہے۔ اس کا روا روا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت سے سرشار تھا۔ اس کی آنکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور منزلت کے بے مثال احساس سے جگمگا رہا تھا، اور حب رسول کے آنسوؤں سے مسلسل دھل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مسلسل یہ آواز گونجتی رہی، شافعی، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میری سواری اپنی ٹاپوں سے اس سرزمین کو روندے جس کے نیچے اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی عظیم انسان ہیں، ان پر دنیائے فانی کے حملے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محمد بن ادریس کو مدینے میں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اب اسے رہ رہ کر وطن کی یاد اور بوڑھی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے گھر سے نکلے 8 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس کی تمنا تھی کہ ماں سے زندگی میں ملاقات ہو جائے، اور وہ اپنی کمزور آنکھوں سے یہ دیکھ لے کہ آرزوؤں کا جو شجر اس نے لگایا تھا اور جس کی شادابی کے لیے
اس نے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگی تھیں، آج وہی پودا خدا کے فضل اور اس کی مقبول دعاؤں کی برکت سے دین اور دنیا کے برگ و بالا سے لدا ہوا ہے۔ یہ شوق اس قدر فراواں ہو گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ جانے کی اجازت طلب کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اسے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچنے کی اجازت دی بلکہ فوراً سفر کی تاکید فرمائی اور ایک آدمی پہلے سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اس کی آمد کی اطلاع اس کے گھر پہنچا دے۔ وہ مدینہ سے اس شان کے ساتھ روانہ ہوا کہ اس کے آگے پیچھے خراسانی گھوڑے اور مصری خچر غلوں، کپڑوں اور درہم و دینار سے لدے ہوئے تھے۔ سفر تو وہ برسوں سے کر رہا تھا، لیکن آج کا سفر بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی اسے بوڑھی ماں کی ممتا بھری آواز کا خیال آتا تو کبھی مکے کی گلیوں میں گزرے ہوئے بچپن کے دن، اور کبھی اپنے ساتھی یاد آتے۔ انہی یادوں میں مگن وہ مکہ کے قریب ہو رہا تھا۔